کہتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ ہے، چیک بک پہ سائن کرتا ہے، ملینز اور بلینز کے چیک دیتا ہے، جدھر آرڈر کر دے پیسے ارینج ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہارے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ہیں، آؤ میں قرآن سے بتاتا ہوں ایک اکاؤنٹ قیامت کے دن بھی ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ ہوگا ساری زندگی کا اکاؤنٹ، وہ ہوگا نامہ اعمال۔ سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ انشقاق ہے، پڑھو قرآن، سب بتایا ہے قرآن نے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، خوش نصیب ہوں گے جن کو ان کی بک آف ڈیڈ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان کو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے انقریب آسان ایزی حساب لیا جائے گا۔ جس کو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا نامہ اعمال آسان طریقے سے کر لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، فرمایا اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد لوٹے گا، خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا، میں کامیاب ہو گیا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، میرا حساب آسانی سے ہو گیا۔ اگر دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فرمایا اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ علماء مفسرین کہتے ہیں پیٹھ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ نکالا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور ان قریب وہ موت مانگے گا، وہ کہے گا میں مر جاؤں، ایسا اپنا نامہ اعمال کیسے پڑھوں گا اللہ کے سامنے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ٹارگٹ یہ رکھو ادھر اکاؤنٹ اچھا ہو جائے، ادھر بیلنس شیٹ اچھی ہو جائے، اس کی فکر ہے۔ قیامت کے دن اگر الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا تو کدھر جائیں گے؟ کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے گناہ گاروں کو کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ آج تو چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، دروازہ بند کر دو یار، لائٹ آف کر دو، ذرا موبائل میں بھی ہیڈ فون لگا لوں، کوئی دیکھے نہ، کوئی سنے نہ۔ یہ جو چھپ کر گناہ کیے نا ادھر پڑھنے پڑ گئے تو کیسے سنائیں گے؟ ساری دنیا موجود ہوگی، ہمارے والدین ہوں گے، ہمارے محبت کرنے والے دوست ہوں گے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام و جلوہ فرما ہوں گے۔ خوش نصیب وہ ہے جس کا نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ چھوڑ دو یہ دنیا کی ریس، اگر کمپٹیشن کرنا ہے، ٹارگٹ رکھنا ہے تو یہ زندگی کا گول بناؤ کہ زندگی ایسی گزاروں کہ جو قرآن کہتا ہے کہ جو خوش نصیب وہ ہیں جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سنو اور بتاؤ خوش نصیب کون ہے؟ میں اور آپ نے مرنا تو ہے نا، کیا معلوم کیا ہوگا ہمارے ساتھ، مگر کچھ خوش نصیب وہ ہیں کہ جن لوگوں کی روحوں سے رب کلام فرمائے گا، جن لوگوں کو رب بلائے گا جنت کی طرف۔ میں اور آپ ساری زندگی دعا کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے، جنت میں داخل کر۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، سورہ فجر ہے آیت نمبر 27 سے میں آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ ہائے ہائے میں مروں اور میرا رب یہ فرمائے کہ اے اطمینان والی جان آ جا میری طرف، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ اور آگے کیا فرمائے گا سنو، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ وہ خوش نصیب کیسا ہوگا کہ ادھر اس کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر رب کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ اے نفس مطمئنہ آ جا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، آ جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ بتاؤ یہ ہے خوش نصیب۔ آج ہم کہتے ہیں یار خوش نصیب وہ ہے جس کو ایئرپورٹ پہ الگ لائن ملتی ہے، خوش نصیب وہ ہے جس کو پروٹوکول ملتا ہے، خوش نصیب وہ ہے کہ جدھر جانا چاہتا ہے اس کو انٹری مل جاتی ہے۔ ارے تم اس لائن کے چکر میں پڑ گئے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے ایک لائن لگنی ہے قیامت کے دن۔ سورہ یاسین کئی بار آپ نے پڑھی ہے، کبھی سوچا کہ اس دن کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید رب ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پڑھیے نا یہ آیت یاسین شریف میں، اس کا معنی کیا ہے؟ اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ الفاظ لکھیں کتابوں میں کہ اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس دن ایسے ایسے لوگ مجرموں کی لائن میں ہوں گے
کہ انہیں دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو بڑا نیک سمجھتے تھے, آپ بھی ادھر, آپ کی بیان سن کر, آپ کی باتیں سن کر ہم نیک بن گئے اور آپ مجرموں کی لائن میں. اس دن وہ کہیں گے کہ ہم دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے, خود عمل نہیں کرتے تھے. آج تو لوگوں کو ڈاج دے دیتے ہیں نا, نہیں میں نہیں گیا تھا ادھر, میں نہیں کرتا ایسا, نہیں میں تو بڑا نیک ہوں, میری عادت نہیں ہے. بندے مان جاتے ہیں, بندوں کو ڈاج دے دیتے ہو, بندوں کو سمجھا لیتے ہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مزہ, وہاں نہیں آپ کسی کو ڈاج دے سکیں گے. چارہ اقرار ہے, کیا ہونا, وہاں ماننا ہی پڑے گا کہ ہاں اللہ میں نے کیا تھا. کتابوں میں لکھا کہ بیٹا نیکوں کی لائن میں ہوگا, باپ مجرموں کی لائن میں ہوگا, استاد بعض اوقات مجرموں کی لائن میں ہوں گے, شاگرد نیکوں کی لائن میں لگے ہوں گے. اس دن سب کو پتہ چل جائے گا. بتاؤ ادھر دنیا میں پروٹوکول والی لائن اچھی ہے, یہ خوش قسمت ہے یا وہ خوش قسمت ہے جو جنت میں جانے والوں کی لائن میں لگے گا. جب یہ آیت پڑھا کرو نا یاسین شریف میں, اللہ سے دعا بھی کیا کرو, اللہ ہم تو مجرم, معاف کر دے اور اس لائن میں نہ لگنا پڑے گناہ گاروں والی. اے اللہ نیکوکاروں والی, تیرے مقبول بندوں والی لائن میں کھڑا کر دینا. سنو آگے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یار میں بڑا زبردست حساب کتاب میں ماہر ہوں, آڈٹ کر لیتا ہوں, فوراً بندے کی چوری پکڑ لیتا ہوں, میرے سامنے حساب آئے میں ایک نظر پہ پہچان لیتا ہوں. آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی بارگاہ کا حساب کیسا ہے, اس حساب سے ڈرو. قرآن کہتا ہے, سب نے یہ آیت سنی ہوگی, رب ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ فرماتا ہے جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا. ایک ذرہ بھی کرو گے نا ضائع نہیں ہوگا, وہ دیکھے گا. مگر چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر گناہ کرنے والوں سنو, آگے قرآن فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا. مجھے بتاؤ ہم کیسے بچ پائیں گے اگر یہ عادتیں خراب ہوئیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, خوش نصیب کہاں ہوں گے؟ خوش نصیبوں کی بات ہو رہی ہے. ایک اور قرآن کی آیت سنو, اللہ اکبر. اللہ میں نور قرآن نصیب فرمائے. سورہ انفطار میں رب فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. 2 آیتیں, ختم ہو گیا نا, اعلان کر دیا رب نے. اللہ فرماتا ہے بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں, وان الفجار لفی جحیم, اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں. اب اپنے بارے میں غور کر لو, میں کدھر ہوں؟ میں فجار ہوں یا ابرار میں سے ہوں؟ میں نیکوں میں سے ہوں یا میں بدکار میں سے ہوں؟ اور اب آگے کدھر رہنا چاہتا ہوں؟ پلیز سوچو, کب پتہ نہیں زندگی کا چراغ گل ہو جائے. جب میں رمضان میں نیک بن سکتا ہوں, میں رمضان میں نمازیں پڑھ سکتا ہوں, میں رمضان میں توبہ کر سکتا ہوں, تو پھر آگے کیوں نہیں؟ کیا نہیں جانا جنت میں؟ کیا نہیں جانا ابرار لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمتیں لوٹنے جنت میں؟ کہیں گناہ گاروں کی لائن میں کھڑے رہنے کا پلان تو نہیں کر لیا؟ پلیز میک ڈیسیژن فار یور لائف اور ہیئر آفٹر. اپنی زندگی اور اپنی آخرت کے لیے آج فیصلہ کر لو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج ہم سب یہ نیت کریں کہ اب اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوں گے, اب عبادتوں سے دور نہیں ہوں گے, اب گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے, اب حرام روزی کی طرف نہیں جائیں گے, اب حرام کھانے پینے حرام محفلوں کی طرف نہیں جائیں گے. یار یہ آیت ڈراتی نہیں ہے؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. وہ جہنم میں جائیں گے جو فجار ہیں, اور نیک لوگوں کے لیے رب نے کیسے کیسے انعام تیار کر رکھے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ پرابلم نہیں ہے, پرابلم ہوگی تو بڑے واسطے ہیں. ایک فون کرتا ہوں, فلاں منسٹر فلاں ادارے والے آ جاتے ہیں, فلاں لوگ میری ہیلپ کرتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا سنو, اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اللہ فرماتا ہے جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی. nobody there to help you. کوئی کسی کی باپ بیٹے کی, بیٹا باپ کی, ماں بیٹے کی, بیٹی ماں کی, nobody there to help you. اور آگے فرمایا حکم کس کا چلے گا؟ لوگ کہتے ہیں میرا آرڈر چلتا ہے, میں جو کہہ دوں وہ ہو جاتا ہے. یہ ہے خوش نصیب جس کا آرڈر چلتا ہے. ارے چھوڑو اس کے آرڈر کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے والامر یومئذ للہ.
اور اس دن فقط حکم اللہ ہی کا ہوگا، جو رب چاہے گا وہ ہوگا۔ جس نے دنیا میں تکبر کیا ہوگا، جس نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا کہ میرا آرڈر چلے گا، اس دن اسے پتا چلے گا کہ حکم کس کا چلے گا۔ میں نے آج آپ کو قرآن سے بتایا میرے بیچ اسلامی بھائی کہ اس دن کی تیاری کرو۔ خوش نصیب وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا، خوش نصیب وہ ہے جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، خوش نصیب وہ ہے کہ جب وہ مرے تو اللہ فرمائے اے مطمئن جان آجا میری طرف، خوش نصیب وہ ہے جس کو مجرموں کی لائن میں نہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ والی لائن میں نہیں، اسے نیکوں کی لائن میں کھڑا کیا جائے گا۔ یہ دنیا کے پروٹوکول، یہ دنیا کی لائنیں ساری ایک طرف، کہتے یار وہ والا پاسپورٹ چاہیے، ساری دنیا میں الگ لائن لگتی ہے۔ ارے جنت والا پاسپورٹ لیا کہ نہیں؟ جب قیامت والے دن لائن لگے گی میں اس پہ ہوں گا کہ نہیں؟ نماز قضا کر کے، حرام کما کے، اللہ کو ناراض کر کے، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، کتنے ایسی بری عادتیں جو ہم نے پال رکھی ہے۔ پلیز میرے بیٹھے اسلامی بھائی، tonight is the best night to make repentance۔ آج بہترین رات ہے توبہ کرنے کی، اللہ سے دوستی کر لو، آج کنیکٹیویٹی مضبوط کر لو۔ اب یقین کریں جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے نا، ایسے لگ رہا ہے برف پگھل رہی ہے، یہ سب سما سونا سونا ہو جائے گا۔ کہاں سے میں اتنے لوگوں کو جمع کروں گا؟ کیسے یہ ساری باتیں ہم کریں گے؟ کیا اس بار بھی ایسا کرو گے کہ مسجد سے دور چلے جاؤ گے؟ نہیں میرے بیچ اسلام، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، آؤ مل کے کرتے ہیں، انشاءاللہ رب کو راضی کرتے ہیں۔ اٹس ایزی، اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ۔ جب میں رمضان میں نماز پڑھ سکتا ہوں نا، میں سارا سال پڑھ سکتا ہوں۔ میں جب رمضان میں مسجد میں آ کر سکون سے بیٹھ سکتا ہوں تو میں باقی بھی بیٹھ سکتا ہوں۔ میں رمضان میں اپنے رب کو یاد کر کے آنسو بہا سکتا ہوں تو میں باقی ٹائم بھی اپنے رب کی یاد دل میں بسا سکتا ہوں۔ بس تھوڑی سی کریج کی ضرورت ہے، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے۔ میں نے پہلے بھی بیانات میں کہا تھا کہ ہم ایسی توبہ اور ایسی کیفیت ہماری پہلے بھی بنتی ہے، لیکن پھر ہم چینج کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس کی بڑی وجہ ہماری دوستیاں ہیں، ہماری کمپنیز ہیں۔ کیونکہ ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو ایسے دوست ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اس کو کہیں کہ یار اب ذرا نماز پڑھنے جا رہا ہوں رمضان کے بعد، تو مذاق اڑاتے ہیں، بھائی خیر تو ہے، رمضان چلا گیا، اب جمعہ پڑھ لینا، مولوی بن گئے ہو کیا؟ اب اگر ایسے دوست ہیں جو میری نماز پہ میرا مذاق اڑائیں گے تو میں کیسے نمازی بنوں گا؟ وہ مجھے اللہ کی طرف آنے سے روکیں گے تو پھر تو میں پھنس جاؤں گا نا۔ تو اگر واقعی آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے نا کہ قیامت والا خوش نصیب بننا ہے، آخرت والا فارچونیٹ بننا ہے، تو وی ہیو ٹو چینج اوور کمپنی۔ ہمیں ایسے دوست اپنانے ہوں گے کہ میں نماز نہ پڑھوں تو مجھے یاد دلائے کہ بھائی کدھر ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ روایتوں کا مضمون ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بتاؤ کوئی ایک دوست ایسا ہے ہمارا جسے دیکھ کر خدا یاد آتا ہو؟ ہمارے تو کئی دوست ایسے ہیں بہت سو کے جن کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، تاش کی گڈیاں یاد آتی ہیں، بے حیائی کے اڈے یاد آتے ہیں۔ ایسے دوست نہ بنائیں پلیز، تھوڑی زندگی رہ گئی ہے، پتہ نہیں کب چلے جائیں گے دنیا سے۔ اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ آپ اگر نیکی کے راستے پر آ گئے تو لائف کی انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی۔ لائف کی انجوائمنٹ ختم نہیں ہوتی ہے، اصل زندگی کا مزہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے نا تو جو قرار، جو سکون، جو لطف لائف میں وہ اٹھاتا ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ آج ہمارا دل بدل دے، آج ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہمیں ہمت دے دے کہ ہم اس کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن والے خوش نصیبوں میں شامل کر لے، قیامت کے دن ہمارا چہرہ سیاہ نہ پڑے۔ اے اللہ جب وہاں نیکوں کی لائن لگے، اے اللہ ہے تو گناہ گار بندے تیرے ہیں، ان نیکوں کی لائن میں ہمیں بھی کھڑا کر دیجیے، محروم نہ کرنا میرے مالک۔ دعا کریں گے اور ہمت کریں گے، سب بہتر ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق